والے قوم ایک ہے، گوتے ان کی 52 ہے، کمبو قوم ایک ہے، گوتے ان کی 84 ہے۔ اگر یہ گجر 506 بھی ہو کہلائیں گے تو گجر ہی نہ بلوچ 44 ہو کہلائیں گے تو، ارائی 8 ہو کہلائیں گے تو گجر تو یہاں پہ بھائی راجپوت 36 ہو کہلائیں گے تو راجپوت ہی نہ بھائی۔ تو قریش خاندان ایک ہے، شاخیں ان کی 10 ہیں، تو یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ بھائی تو 506 ہو کے تب بھی گجر ہے، 44 ہو کے تب بھی بلوچ ہے، 84 ہو کے تب بھی کمبو ہے، 8 ہو کے تب بھی ارائی ہے، 36 ہو کے تب بھی راجپوت ہے، 506 ہو کے تب بھی گجر ہے، تو قریشی 10 ہو کے خاندان کے مخالف کیسے ہو گئے؟ یہ ایک خاندان ہے قبیلہ قریش، کیا نام بھائی؟ کیا بھائی؟ اس خاندان کی 10 شاخیں ہیں، اور وہ 10 شاخیں کون سی؟ پہلی شاخ کو کہتے ہیں بنو ہاشم، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان۔ قبیلہ بنو تیم ابو بکر کا خاندان، قبیلہ بنو عدی فاروق اعظم کا خاندان، قبیلہ بنو عبد شمس نبی کے بڑے داماد کا خاندان، قبیلہ بنو اسد ہماری پہلی ماں سیدہ اما خدیجہ کا خاندان، قبیلہ بنو مخزوم خالد بن ولید کا خاندان، قبیلہ بنو امیہ حضرت عثمان کا بھی خاندان، امیر معاویہ کا بھی خاندان، قبیلہ بنو سہم بھی انہی کی شاخ ہے، قبیلہ بنو نوفل بھی انہی کی شاخ ہے۔ اب رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی اچھا خالد عبداللہ نہیں، جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ، نبی پاک کے بابا کا نام ہے، پوری محبت کے ساتھ بھی ہو، پورے پروٹوکول کے ساتھ بھی ہو۔ نبی پاک کے بابا تو نام ان کا جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے بابا، نبی پاک کے دادا تو ان کا نام کیا ہے؟ جی بھائی اچھا ان کا نام عبد المطلب نہیں، عبد المطلب ان کا لقب ہے، نام ان کا عمر ہے، جسے عمروں پڑھتے ہیں ہمارے دوست۔ عمر کے بابا نبی پاک کے پردادا، تو ان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھے، ان کا نام تھا شیبہ، کیا نام ہے؟ یہ جو میرے بھائی ہاشم ہیں، ان کا نام ہاشم نہیں، ہاشم کہتے ہیں ایسا شخص جو گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر کھلائے اور ان کو صحبت بنا دے اور مسافروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھلائے۔ ہاشم کے جو بابا نبی پاک کے دادا ہیں، تو ان کا نام کیا؟ ان کا نام ہے عبد مناف، کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ اس ایک نام کو ذہن میں رکھیے گا، ایک بزرگ ہے ان کا نام ہے عبد مناف۔ اللہ نے کو بیٹے 4-5 دیے، لیکن ان 4-5 بیٹوں میں خاندان 2 بیٹوں سے چلے، ایک کو کہتے ہیں ہاشم، ہاشم کا بیٹا تو نام اس کا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا تو نام اس کا جناب عبداللہ، اور عبداللہ کا بیٹا کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اسی عبد مناف کا بیٹا تو نام اس کا ہاشم، ہاشم کا بیٹا تو نام اس کا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا تو نام اس کا عبد مناف یعنی ابو طالب، اور ابو طالب کا بیٹا کون؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ۔ اسی عبد مناف کا بیٹا تو نام ہے اس کا ہاشم، ہاشم کا بیٹا اسی عبد مناف کا بیٹا، ہاشم کا بھائی تو اس کا نام ہے جناب عبد شمس، اور عبد شمس جو ہے اس کے بیٹے کا نام ہے امیہ، اور امیہ کے بیٹے کا نام ہے حرب، اور حرب کا بیٹا کون؟ اس کا نام ہے میرے بھائی اس کا نام ہے صخر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا کون؟ امیر معاویہ کاتب قرآن۔ حضرت عثمان غنی ان کے والد کا نام ہے عفان، عفان کے والد تو نام ان کا ابیلاس، ابیلاس کے والد تو نام ان کا امیہ، امیہ کے والد تو نام ان کا عبد شمس، اور عبد شمس کا میرے بھائی یہاں پہ والد کون؟ نام اس کا عبد مناف۔ یہ عبد مناف کون ہے؟ نبی کے دادا تو عبد مناف، علی کے دادا تو عبد مناف، عثمان کے دادا تو عبد مناف، اور امیر معاویہ کاتب قرآن کے دادا تو عبد مناف۔ اب جو ایک دادا کی اولاد ہو وہ خاندان ہوگا، بیگانے ہوں گے؟ جی بھائی جی بھائی اچھا اگلی کہانی دیکھیں۔ نہیں وہ اصل میں ہوا ایسا تھا کہ ہاشم اور امیہ 2 بھائی تھے، وہ جب پیدا ہوئے ان کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، تلوار کے ذریعے ان کی کمر کو الگ الگ کیا گیا، جو تلوار بچپن سے چلی تھی دونوں بھائیوں میں، پھر وہی تلوار آگے چلی، بدر میں چلی، احد میں چلی، تبوک میں چلی، خندق میں چلی، وہی تلوار کربلا میں چلی۔ ہمارے ہاں چونکہ بھائی تحقیق کا معیار کیا ہے؟ ناک پر اینک موٹی ہو، سر پہ بندہ گنگ ہو، جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنی بڑی تحقیق ہے۔ عطا اللہ قاسمی پاکستان کے بڑے مزاح نگار گزرے، اس کے پی ٹی سی ایل کا دور تھا، رات کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، رات کو 2:30 بجے پی ٹی سی ایل کی گھنٹی بجی، میں ہڑبڑا کو اٹھا، اللہ خیر کرے، اس ٹائم کس کا فون آ گیا؟ میں نے رسیور اٹھایا تو آپ میں سے کسی سامنے کا ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔
رات کو ڈھائی بجے. جب مسئلہ کیا بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ کہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے، کاف کراچی والی کے ساتھ. تو جواب وہی تھا جو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا بھائی لفظ کہا ہوتا تو کاف کینچی والی کے ساتھ ہے، لیکن اگر یہ آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والی کے ساتھ ہے. ایسے کچھ محقق ہوتے بھائی کاف کینچی والے. ایک ہے تاریخ. تاریخ کے معنی کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنا. کارآمد بھی ہوگی، کارآمد بھی ہوگی، کھائی ہوئی بھی ہوگی، بچی ہوئی بھی ہوگی، کیڑے والی بھی ہوگی، محفوظ بھی ہوگی. تحقیق کیا ہے کہ آپ دن کے اجالے میں کارآمد اور مکارہ کو الگ الگ کر دیں. ہمارے یہاں جو تاریخ پڑھائی جاتی تاریخ نہیں، یہ مواد تاریخ ہے. یعنی ابن کثیر بھی کہے کہ مجھے جو سچ جھوٹ جو ملا نا میں نے سارا جمع کر دیا. اب یہ پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچ کو الگ کر دے، جھوٹ کو الگ کر دے. اگر کوئی بندہ آج جنگ کی تاریخ لکھے اور تعلق اس کو ہو مولا موالے کے ساتھ تو یقین مانے وہ لدھیانی سا کی پھٹی لکھ دے گا. اور اگر تاریخ لکھنے والا ہو لیکن تعلق اس کو لدھیانی صاحب کے ساتھ تو سمجھو پھر موالے صاحب کی پھٹی لکھی گئی. مورخ کا قلم کبھی بھی اس کے ذاتی وابستی، ذاتی اس کی دلچسپی کے امور سے خالی ایسے ہی چلے. یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ تاریخ لکھ کے پاکستان کی سیاستدانوں میں اس کا تعلق ہو دیوبند کے ساتھ کیا لکھے گا؟ افغانستان کے جہاد کا فاتح تھا تو زیادہ تھا. یہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. جب وہ 17 اگست کو شہید ہوا نا تو تب بھی چھوٹا قرآن اس کے سینے پر موجود تھا. اس نے مسجد نبوی کی جھاڑو بھی نہیں تھی. لیکن اگر یہ لکھنے والا ہوگا کوئی پیپلز پارٹی والا تو کہے کہ بڑا محسن کو شادی تھا. بھٹو لایا تو نے اسی گھر کو نسب بگاڑ دیا، بیٹی کو دربدر کر دیا، بھٹو کو پھانسی لگا دیا. ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا. کیوں؟ جیسی سوچ ہوگی ویسی تاریخ ہوگی. اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے بندہ گمراہ ہوتا کب ہے؟ جب وہ نبی کے صحابہ کو تاریخ کے آئینے پر جانچنا شروع کر دیا. جبکہ پیغمبر کے صحابہ کو جانچنے کے لیے تاریخ نہیں ہے، ترازو اللہ کا قرآن ہے. اور رب کا قرآن کہتا کیا ہے؟ پیغمبر کے یار وہ ہیں جو کچھ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. بعد والے پہلو جیسے نہیں، ان کا مقام بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے والے. لیکن یاد رکھو اللہ نے سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا. کس کے ساتھ؟ مقام میں برابر نہیں لیکن جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں. پہلے والے بھی ان کیا کون رہا ہے؟ جی بھائی. اور نبی کے صحابہ کو جہنمی وہ کہتا ہے جس کی نامی دادی نے بھی کسی کے نام جنت بھی کوئی نہیں. رب کہتا ہے یار نبی کے سارے جنتی. اب ان سارے میں سے نکال کے دکھاؤ ابو سفیان کو، نکال کے دکھاؤ امیر معاویہ کو. رب کہے سارے جنتی، سارے جنتی، سارے جنتی. کون کہہ رہا ہے؟ تو دنوں کے حال میں بہتر جانتا ہے جنت دینے والا بھی کوئی. اس رب نے اعلان کیا اور رسول پاک ارشاد فرمائے اصحابی النجوم، میرے یار سارے تارے بن گئے. یار میرے سارے. اعتراض کون کر رہا ہے؟ جو دھونی پر بیٹھے بیٹھے صبح کا ٹائم میں اور رات میں منہ بن لیتا ہے. بھائی یار نبی کے سارے ستاروں جیسے. تو ستاروں جب مراد کیا بھائی؟ اگر ابھی باہر نکل کے آسمان کی جب گھور گھور کے دیکھیں تو آسمان پہ تارے کتنے ہوتے بھائی؟ 3 5 12 14. ان سے بڑھ کر جی بھائی وہ مینڈے گر گیا نا نیچے کنویں میں تو اندر والے پوچھا دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا بہت بڑی. اتنی بڑی ہوگی؟ نہیں اس سے بڑی ہے. اب اتنی بڑی ہوگی؟ نہیں اس سے بھی بڑی ہے. اس نے جمپ لگایا ادھر سے ادھر تو کنویں والے مینڈے میں اس سے بڑی تو ہو ہی نہیں سکتی. تھا جو مینڈک کا کنواں تو مینڈک کتنا بھی کنویں کا مینڈک تھا. اس نے دنیا دیکھ ہی اتنی ہے. اب یہ کیسے جانے محمد کے صحابہ کے ایمان کا معیار کہ اللہ کہے کہ پیغمبر نبی کہے کہ میرے یار سارے اور کوئی ستارہ نور سے